الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے وجدت قد یکون بمعنی اصبت مثل وجدت الدالۃ، یہ وجدت مبتدا ہے، آگے قد وہ یہ تقلیل ہے، یکون فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، بمعنی اصبت یہ جار مجرور ظرف مستقر ہو کر متعلق ہو کر خبر بن جائیں گے، ثابتن کے یہ خبر بن جائے گا۔ آگے مثل وجدت الدالۃ، میں نے پایا دالۃ گمراہی کو، ٹھیک ہے۔ تو فاعل ہے، دلالت اس کا مفعول بھی ای اصبتھا، ٹھیک ہے، یہ وہی آپ کر لو گے۔ فإن كل واحد من هذه المعانی لا یقتضی الا متعلقا واحدا ولا يتعد، پس بے شک ہر ایک ان معانی میں سے لا یقتضی نہیں تقاضا کرتا الا متعلقا مگر ایک ہی متعلق کا۔ فإن كل واحد من هذه، کل مضاف واحد مضاف الیہ اس میں فاعل، من هذه المعانی اس کے متعلق ہو جائیں گے، اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر مضاف الیہ، کل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر اسم ہوا، ان حرف مشبہ بالفعل۔ آگے لا یقتضی کیا ہے؟ فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، الا کیا ہے؟ استثناء ہے، ٹھیک ہے۔ متعلقا واحدا موصوف صفت مل کر مستثنی مفرغ مفعول بھی ہو جائے گا، یقتضی فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یا کیا بنیں گے؟ خبر بن جائیں گے، ان حرف مشبہ بالفعل کی، ٹھیک ہے۔ آگے لا فلا یتعدی، یتعدی یہ فعل ہے، الا فرق ہے وہی، الا استثناء ہے، الا جار مفعول موصوف واحد صفت موصوف صفت مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف فعل کو متعلق ہو، یتعدی فعل ہوا ضمیر فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے والواحد المشترک، والواحد موصوف مشترک صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا، بین مضاف ہما مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی و ثابت فعل ہوا ضمیر فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر ہو گئی۔ ہوا زعمت، یہ ہوا مبتدا زعمت خبر، مثل زعمت اللہ غفورا، یہ ہوا للیقین، ہوا مبتدا للیقین خبر، زعمت الشیطان شکورا ہوا للشک، وفی هذه الافعال فی جار هذه اسم اشارہ افعال مشار اسم اشارہ مشار سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف فعل کو متعلق ولا يجوز فعل کے، اختصار اس کا فاعل ہے، الا جار احد مجرور مضاف مفعولین مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے ظرف فعل کو يجوز فعل کے متعلق ہو جائے گا، يجوز فعل، ٹھیک ہے، يجوز فعل کے متعلق ہو جائے۔ آگے لأن ہما اس کا اسم ہے، کا اسم واحد یہ اس کی کیا بن جائے گی؟ واحد اس میں مفعول ہے، اس میں فاعل ہے، لأن اس میں فاعل کے متعلق ہو جائے گا، مضمون ہما مفعول یہ مفعول ہے، اس میں مفعول ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہما ضمیر کی طرف مضاف ہے، معن اس کا مفعول معو ہے، مضمون اس میں مفعول ہوا ضمیر فاعل اور مفعول فی اور مضاف الیہ سے مل کر اسم و انا کا معن مفعول فی ہے، ٹھیک ہے، مفعول اس کی خبر ہے، فی الحقیقت مفعول کے متعلق ہو جائے گا، یہ اس مفعول کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان حرف اسم اور خبر سے مل کر مجرور جار اپنے ظرف فعل ہو کر متعلق يجوز فعل کے، یہ واحد فعل کے ہو جائے گا، کس کے؟ واحد فعل اسم، اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر کیا بنے گا؟ مضاف الیہ، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل ثابتن کے متعلق ہوگا کہ کسی اور کے متعلق ہوگا؟ دیکھو یہ ہما ضمیر اسم ہے تو یہ کس کے متعلق ہوگا؟ ثابتتان کے متعلق ہوگا، یہ خبر بن جائے گی، یہ ان حرف اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر لا يجوز فعل کے متعلق، يجوز فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے وهو مصدر المفعول الثانی المضاف الى المفعول، ہوا ضمیر مبتدا ہے، مصدر المفعول الثانی مصدر مضاف مفعول مضاف الیہ مضاف الیہ موصوف الثانی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ مصدر مضاف کا، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف کیا بنے گا؟ موصوف، المضاف مضاف
مضاف یہ کیا بنے گا؟ مصدر ہے، الی المفعول اول یہ اس کے متعلق ہو جائے گا مصدر کے، مضاف مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ صفت بن جائے گی مصدر کے، مصدر موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ کیا بنے گی؟ خبر ہو جائے گی۔ یہ از جو ہے نا، از یہ تب ایزی ہے، کیا ہے؟ تب ایزی، ٹھیک ہے۔ معنی مضاف عمل علمت زیدن فاضلا یہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، آگے علمت فضل زیدن یہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، یہ لفظ مراد، آگے یہ بیچ میں ترکیب تو ہوگی، علمت فاعل، آگے زیدن، وہ تمام آپ نے کرنی ہے۔ لو حذف احدهما کان کا حذف بعد اجزاء الکلمۃ واحد، یہ کس طرح ہوگی؟ لو حرف شرط ہے، ٹھیک ہے، حذف فعل ہے، احدہما اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، کانا فعل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم کاف جار، حذف بعد اجزاء الکلمۃ الواحدۃ یہ آپ کر لو گے، کاف جار مجرور ظرف مستقر ہو کر متعلق ثابتن کے ہو کر یہ خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جزا شرط، جزا جملہ شرطیہ جزائی، واذا توسطت هذه الافعال بین مفعولین، ہاں اذا شرط ہے، توسطت یہ فعل ہے، حاضر الافعال اس کا مفعول ہے، اس کا فاعل ہے، بین مفعولی ہا مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر معطوف علیہ اور فعل تأخرت یہ فعل ہے، یہ ضمیر اس کا اسم ہے، انہما اس کے متعلق ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبریہ کو جزا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط ہے، آگے جاز فعل، ابطال اس کا فاعل، عملی مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ، ابطال مضاف کو ابطال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ کو جزا شرط، جزا جملہ شرطیہ جزا، یہ آگے آپ کر لو گے۔ مثل زید ظننت قائم، زید مبتدا ہے، قائم خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئے، ظننت فعل افعال قلوب، ملغا بمعنی افعال قلوب، ملغا افعال قلوب سے، ملغا افعال قلوب یعنی کہ ملغا تک مطلب یعنی آپ کو پتہ ہے کہ عمل سے روکا ہوا، ظننت فعل ہے، آگے زیدن مفعول بھی اول، ظننت فعل، قائما مفعول بھی ثانی، آگے زیدن قائم مبتدا خبر، ظننت ملغا ہے، و زیدن قائما یہ ویسے ہی ہے بھائی، مفعول بھی اول مقدم، مفعول بھی ثانی مقدم، و اعمالها و ابطالها، اعمالها مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، و عرفت ابطالها مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، متساویان یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا ہوئی، اور شرط اس کی معذوف ہے، اذا کان کذا، حین اذن میں کیا ہے؟ اذا کان کذا امر، اذا حرف شرط، کان فعل ناقص ہوا ضمیر کا اسم، قضا مضاف، امر مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، کان فعل اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو آپ نے نکال کر آنا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہ آئی کرے تو آپ پوچھ لیا کرے، لیکن آپ نکال کر آیا کرے۔ وقال بعضهم ان اعمالها اولا على تقدیر التوسط و ابطالها اولا على تقدیر التأخر، واذا زیدت الحمزة في اول علمت ورأيت صارا متعدیین الى ثلاثة مفاعیل، نحو اعلمت زیدا امرا فاضلا و رأيت امرا خالدا عالما، فزيد فيهما بسبب الحمزة مفعول آخر لأن الحمزة للتسيير بمعنى المثال الأول حملت زيدا على أن يعمل أمرا فاضلا، ومعنى المثال الثاني حملت أمرا على أن يعمل خالدا عالما، وذلك مخصوص بهذين المفعولين دون أخواتهما، وهذا مسموع من العرب خلافا للأخشف، فإنه أجاز زيادة الحمزة في جميع هذه الأفعال قياسا على أعلمت ورأيت، نحو أظننت وأحسبت وأخلطت،
وأوجدت وأزعمت زيدا أمرا فاضلا وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر أيضا تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. اعلم أنه لا يجوز حذف المفعول الأول من مفاعيل الثلاثة، لكن يجوز حذف، پیچھے بھی حذف ہے، یہ بھی حذف المفعولین الآخرین معا ولا يجوز حذف احدهما بدون الآخر کما مر. پوری آپ نے کر آنی ہے، ٹھیک ہے اچھی طرح سے. آگے منطق کا کلی عرضی کی تقسیمات. کلی عرضی کی دو طرح سے تقسیم کی جاتی، ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اور دوسری معروض سے جدا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. حقیقت کے ساتھ خاص ہونے یا ہونے کے اعتبار سے کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام. خاصہ اور عرض عام ہوا کلی خارج عن حقیقت الافراد مقول علی افراد واقعۃ تحت حقیقت واحدۃ. یعنی کہ خاصہ وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایسے افراد پر بولی جائے جو ایک ہی حقیقت کے تحت واقع ہو. خاصہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک افراد کی حقیقت پر بولی جائے، ایک افراد کی حقیقت پر بولی جائے. جیسے داہک انسان کے لیے، داہک یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے. داہک ہنسنے والا، انسان کی حقیقت ہنسنے والا نہیں ہے، انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، تو حقیقت سے داخل ہے، خارج ہے، لیکن ایک ہی حقیقت کے ساتھ خارج ہے، کیونکہ صرف انسان ہی ہنستا ہے اور کوئی ہنس نہیں سکتا. کھوتا گدھا آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے ہنستے ہوئے؟ نہیں نا. تو اسے عرض خاصہ بھی کہتے ہیں. آگے عرض عام، جو افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو اور ایسے افراد پر بولی جائے جو ایک حقیقت کے افراد پر واقع ہو اور ایسے افراد پر بھی بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں. عرض عام کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور اپنے افراد پر بھی بولی جائے اور غیر پر بھی بولی جائے، اپنے افراد پر بھی بولی جائے اور غیر پر بھی بولی جائے. جس طرح کہ انسان، معاشی انسان کے لیے، معاشی چلنے والے کو کہتے ہیں. اب چلنے والا یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے، انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق ہے، حقیقت سے خارج ہے اور صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عرض عام کے ساتھ خاص ہے. انسان کے علاوہ اور بھی چلتے ہیں، جس طرح کہ گھوڑا گدھا وغیرہ یہ بھی چلتے ہیں، وہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا. آگے خاصہ کی پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں، خاصہ شاملہ، خاصہ غیر شاملہ. خاصہ شاملہ وہ خاصہ جو ان تمام افراد میں پائے جائے جن کا وہ خاصہ ہے. خاصہ شاملہ جو تمام افراد میں پائے جائے جن کا وہ خاصہ، جس طرح کہ کاتب بالقوہ انسان کے لیے. کاتب بالقوہ یعنی کہ کام کرنے کی طاقت، یہ انسان کے لیے. اب انسان کے تمام افراد میں کام کرنے کی طاقت ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں خاصہ شاملہ. شاملہ سے سمجھ لے ایسے خاص ہوں جو شامل ہو، تمام کے تمام کو شامل ہو. خاصہ غیر شاملہ وہ خاصہ جو ان تمام افراد میں نہ پائے جائے جن کا وہ خاص ہو، بلکہ بعض افراد میں پائے جائے جن کا وہ خاصہ تمام میں نہ پائے جائے، تھوڑے میں پائے جائے. غیر شاملہ سب کو شامل نہ ہو، تھوڑوں کو شامل ہو. جس طرح کہ کاتب بالفعل انسان کے لیے، کام کرنا انسان کے لیے. اب کام کرنے والا انسان، ہر بندہ تو ہر ٹائم کام نہیں کر رہا ہوتا، بعض ٹائم وہ فارغ بھی ہوتا ہے، تو اب پایا تو جاتا ہے لیکن ہر میں نہیں پایا جاتا، بعض میں پایا جاتا ہے بعض میں نہیں پایا جاتا بالفعل. ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا ہے. آگے نکالے نور الازا کا. الا انه لا يسني ولا يتعوذ ولا يسنى رفع اليدين. الا مگر کہ وہ نہ ثنا پڑھے، ولا يتعوذ نہ تعوذ پڑھے، ولا يسنى اور نہیں ہے سنت رفع الیدین ہاتھوں کا اٹھانا. یعنی کہ دوسری رکعت وہ پہلے کی طرح ہیں مگر اس میں نہ وہ ثنا پڑے گا، نہ ثنا پڑے گا اور نہ تعوذ پڑے گا اور نہ ہی وہ ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے. بعض لوگ ہاتھوں کو رکوع میں سجدے میں اٹھاتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، حالانکہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے. رسول نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، سکون سے نماز پڑھو. کب کب ہاتھوں کو اٹھا سکتا ہے؟ آگے الا عند
इफ्तिताही कुल्ली सलातिन, हर नमाज की शुरू के वक्त हाथों को उठा सकता है। व इंदा तकबीर कुनूती फिल वित्री, और कुनूत की तकबीर के वक्त वितर में हाथों को उठा सकता है। व तकबीरात ज़वाइदी फिल ईदैनी, और ईदैन की जायद तकबीरों में हाथों को उठा सकता है। वहीना तरल काबा, और जब काबे को देखे तो तब हाथ को उठाकर सलाम कर सकता है। वहीना यस तालीमुल हजर अल असवदी, और जब सलाम करे हजर असवद का तो तब वो हाथों को उठा सकता है। ये काबा खानतुल्ला मस्जिद हराम में वाक़ और हजर असवद भी वहाँ पर वाक़, इस्तिलाम सलाम करने के लिए हाजी हाथ उठाते हैं तो तब भी उठा सकता है। वहीना यकूम अल सफ़ा वल मरवती, और जब खड़ा हो सफ़ा और मरवा पर तब भी हाथों को उठा सकता है। ये सफ़ा और मरवा वो मकाम है जहाँ पर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी लेने के लिए दौड़ी थी। ये वो मकाम है सफ़ा और मरवा, पहाड़ी हैं दो। व इंदा वकूफ़ी बिल अरफाती, और ठहरने के वक्त अरफा में, अरफा वो मकाम है जहाँ पर हाजी हज करते हैं 9 ज़ुल्हिज्जा को जहाँ पर ठहरते हैं हज के लिए, वो मकाम है अरफा का, तो वहाँ पर भी हाथ उठा सकता है। व मुज़दलिफ़ाती, और मुज़दलिफ़ा में, मुज़दलिफ़ा ये जब हाजी अरफा से लौट रहे होते हैं तो रात के वक्त 10 ज़िलहिज्जा को रात के वक्त जब पहुँचते हैं मुज़दलिफ़ा को, तो ये मुज़दलिफ़ा वो मकाम है, ठीक है। व बादा रमी जमरातिल ऊला वुस्ता, और रमी जमरा के बाद, जमरा की रमी ऊला वुस्ता के बाद, ये रमी जमरा ऊला वुस्ता ये 3 जगह हैं, 3 क्या है, पहाड़ हैं, 3 पहाड़ है जहाँ पर हाजी ना कंकर मारते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार के लिए कि आप अपने साहबजादे को हुक्म इलाही के लिए कुर्बान करने के लिए जा रहे थे, शैतान ने आपके रास्ते में रुकावट डाली, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकर मारे, तो उनकी याद में ये कंकर मारे जाते हैं, तो ये वो रमी है, तो उस वक्त हाथ उठा सकते हैं। व इंदा दुआई, और दुआ के वक्त बादा फरागी, उसके फारिग होने के बाद, उसके फारिग होने यानी कि तमाम नमाज़ों के फारिग होने के बाद दुआ के लिए हाथ भी उठा सकते हैं। मिनत तस्बीह से फारिग होने के बाद, तस्बीह से फारिग होने के बाद भी हाथ उठा सकते हैं, यानी कि कोई भी तस्बीह नेक काम करने के बाद। आकिबा सलात के बाद, नमाज के बाद तमाम नमाज़ों के बाद वाली तस्बीह से फारिग होने के बाद दुआ मांग सकते हैं, यानी कि तमाम नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हैं ना, तस्बीह फातिमा पढ़ते हैं, तो इसके बाद भी हाथ उठा सकते हैं। वैज़ा फारग राजुल, और जब फारिग हो जाए मर्द मिन सजदता ये रकात सानियती, 2 रकतों के दोनों सजदों से, दूसरी रकतों के दोनों सजदों से जब फारिग हो जाए मर्द 2 रकतों के दोनों सजदों से, इफ्ताराशा रिजलहुल युसरा, तो बिछा दे अपने बाएं पाँव को क्या करे, इस तरह बिछा दे। वह जालासा अलैहा, और बैठ जाए उस पर, बाएं पाँव को बिठाए उस पर सुरीन रख कर बैठे। व नसबा यमीनहा, और खड़ा रखे यमीनहु अपने दाएं पाँव को इस तरह क्या करे, खड़ा रखे। व वजहा असाबिअहा, और उनकी उंगलियों का वजह चेहरा किबले की तरफ, उंगलियों का जो चेहरा है ना, उंगली वो चेहरे की जानिब, उंगलियों का जो चेहरा वो किबले की जानिब, यानी कि उंगलियों का ये मुंह है ना, ये किसकी जानिब, वो किबले की जानिब मर्द का। वह वादा, और रखे यदैही अपने हाथों को अला फाखिज़ैही अपनी रानों पर। वह बासता असाबिअहू, और बासता और इशारा करे असाबिया अपनी उंगलियों से, और अपनी उंगलियों से इशारा करे। वह बासता असाबिया, और कुशादा रखे असाबिया अपनी उंगली को, बासता कुशादा रखे असाबिया अपनी उंगलियों को। वल मरअतु तवर्रुक, और औरत तवर्रुक करेगी, औरत क्या करेगी, तवर्रुक करेगी, यानी कि वो अपने आप को क्या करेगी, समेट लेगी। तवर्रुक पीछे भी मैंने आपको बताया कि औरत ना अपने बाएं पायों को दाईं रान की तरफ निकालेगी, और दाईं सुरीन पर की तरफ निकालेगी, और दाएं पाँव की इस तरह निकाल कर, यानी कि दोनों पाँव वो क्या करेगी, इधर दाईं जानिब
کرے گی اور زمین پر سرین رکھ کر بیٹھے گی، ٹھیک ہے، عورت اس طرح کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور محنت سے یاد کرنا ہے، اور ترکیب پر ضرور توجہ دو، ترکیب کو آپ اچھی طرح سے نکالا کرو اور یاد کیا کرو، محنت کر کے پڑھا کرو، ٹھیک ہے، پڑھا سنا کرو۔